دعا کا شروع الحمدللہ سے اللہم صلی علی محمد سے منع ہے. آلوسی نے بھی غلط لکھا ہے کہ افتتاح دعا بالتسلیہ. ابو داؤد میں، ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اخیر میں بھی، اور پھر کتاب جامع الدعوات الکبیر میں بھی 4-6 حدیثیں ہیں کہ پیغمبر نے منع کیا ہے. اذا دعوت فاحمد اللہ، جب دعا کرے پہلے حمد پڑھو، ثم صلی علی النبی، پھر درود، ثم صل توتا، پھر دعا مانگو دیا جائے گا. لیکن دعا کا یہ طریقہ کہ شروع کرتے اللہم صلی علی محمد، یہ بدعات کی دعا ہے، سنت کے خلاف ورزی ہے. سنت کی دعا میں دعا اللہ کے حمد و ثنا سے ہے، اس کے بعد درود شریف. ہاتھ اٹھائے سینے کے سیدھ میں، زیادہ نہیں اوپر. مسلمانوں کو دعاؤں میں شریک کرے. قبولیت کے اوقات کا خیال رکھے، خاص کر جمعے کی رات اور جمعے کا دن. خطیب جب خطبے سے بیٹھ جائے تو دل میں دعا مانگ سکتے ہیں. بارش کے لمحے میں، افطار کے وقت، رات کے آخری حصے میں، ختم قرآن کے موقع پر، ہر نماز کے اختتام پر. یہ 17 کے قریب کا آداب دعا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارے اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ. انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. افطار کے وقت باقاعدہ دعا میں ہاتھ اٹھاتے کہ سب مل کے مانتے اور کافی دیر تک لگے رہتے. بعض اوقات وقت ہو جاتا ہے اور بھائی لوگ، یہ سب خلاف شرع کا. افطار کے وقت دعا میں ہاتھ اٹھانا کہیں مروی نہیں، جیسے اذان کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا منع ہے. صرف بغیر ہاتھ اٹھائے دعا ہے. یہ ایسی دعائیں مانگتے جیسے روزہ اس وقت کے لیے رکھا گیا. یہ تبلیغی بدعت ہے، انہوں نے اس کو رواج دے دیا ہے. اگر کوئی اپنے طور پر دعا مانگے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر وقت ہاتھ اٹھائے؟ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا نہیں مانگ سکتے. بیت الخلاء جاتے وقت، آتے وقت، بیوی سے ملتے وقت، گھر سے نکلتے وقت تو آپ کو پھر ہاتھ یہی باندھنے پڑیں گے، نیچے اتارنے ہی نہیں. مسجد جاتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جاتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک. پیغمبر کی بتائی ہوئی دعاؤں میں تو کبھی بھی ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہی نہیں. امت کو کام سے تھوڑا نکالنا. دعا سر آنکھوں پر دعا ہے، مگر دعا میں ہاتھ اٹھانا اور اس کو معمول بنانا یہ ٹھیک بات نہیں. ولا تفسدوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا نقصان ہے، اس کو اصل میں سنت و بدعت کا پتہ ہی نہیں. اس کو سنت کے ذائقہ منہ میں ہے ہی نہیں اس کا. جب پیغمبر سے دعا بطور الفاظ کے ثابت ہے تو آپ کیوں اس کو معمول بنا رہے، غلط کام شروع کر رہے؟ پھر تجھ میں اور رضا خانی میں کیا فرق؟ یہی حرکتیں دونوں نے کی ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد مت کرو ملکوں میں اس کی اصلاح کے بعد. یعنی سنت کا احترام کرو اور اس پر بدعت لگانا یہ فساد ہے. ادعوا، اللہ کو پکارو، خوف و طمع، ڈر کر کے دعا رد نہ ہو جائے، و طمعا، اور امید سے کہ اللہ قبول فرمائے. یہی ایمان کی نشانی ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. ہمیشہ مومن ڈرا بھی رہتا ہے اور امید بھی باندھتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک خدائی رحمت ہے نزدیک ہے نیکوکاروں کے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدے رحمتِ، خوشخبری بنا کر رحمتوں کے آگے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری ہو جائے، بادل بھاری، یعنی اقلت یہ ہوائیں لے چلتی ہے، سحابا ثقالا بادل بھاریوں کو. ہوا چل پڑتی ہے تو بادل روانہ ہو جاتا ہے، یہاں سے سوات، بنیر، تالاب، چترال، گلگت، کوہستان. سقناہ لبلد میت، لے چلتے ہیں ہم ان بادلوں کو بنجر ویران شہر کی طرف.
فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ بس ہم برسا دیتے اس پر پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ بس ہم اگا لیتے اس کے ذریعے ہر طرح پھل، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ اور زمین پاک مقدس باصلاحیت زمین، یخرج نباتہ اگاتی ہے اپنی فصل، بِإِذْنِ رَبِّهِ اپنے رب کے حکم سے، لا الہ الا اللہ۔ بعض زمینیں بڑی زرخیز ہوتی ہے، وہاں جب بارش ہو جاتی ہے تو پھل پھول قسم قسم کے سبزے نکل آتے ہیں۔ والذی خبثا اور جو زمین ناکارہ ہوتی ہے، خبیث، لا یخرج الا نکدا نہیں نکلتا ہے مگر اس کے کانٹے، جھاڑیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا، سنا ہے آپ کے قرآن میں سب کچھ ہے؟ حضرت علی نے کہا سب کچھ ہے۔ یہودی نے کہا کہ آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے اور گھنی ہے، اور میری داڑھی بہت تھوڑی ہے، کئی ہے اور کئی نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا قرآن میں ہے، اور یہ آیت پڑھی، والبلد الطیب جو پاک زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ وہ پوری فصل نکالتی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ اللہ کے حکم سے، والذی خبثا اور جو خبیث ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا نہیں نکلتا ہے اس کا مگر جھاڑیاں اور کانٹے۔ کذالک نصرف الآیات اس طرح ہم بیان کرتے آئے تھے، لقوم یشکرون ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہو۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے اس کو ایک قسم کی صورت کا مقصود بنایا، اور اس کے بعد 50 آیتوں کے اندر عقلی دلائل اور جنت کے احوال اور جہنم کے احوال بیان فرمائے۔ ان جنت اور جہنم کے احوال بتانے میں تفصیل کے ساتھ جو پیغمبر آئے وہ نوح علیہ السلام۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقیناً ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نوح حضرت کا نام ہے عبد الغفار، اور کہتے ہیں عبد الغفار نام میں عمر لمبی ہوتی ہے، اور حضرت کو نوح کہا لِأَنَّهُ يَنُوحُ عَلَى حَالِ قَوْمِهِ قوم کے حال پر آنسوں سے روتے تھے۔ طوفان سے پہلے حضرت کی عمر ہے 950 سال، طوفان کے بعد 250 سال اور رہے، حضرت صاحب کی کل عمر بنی ہے 1450 سال۔ معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی عمر ان کی بڑی ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت کی عمر 950 سال، یہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے ورنہ 1450 سال شاہ عبد القادر نے بھی موضوع القرآن میں لکھا ہے۔